تریم سے کوئی 80 کلومیٹر دور حضرت سیدنا ہود علی نبینا علیہ السلام کا مزار ہے. ہم اس میں پہنچے اور وہاں ایک عجیب چیز دیکھی. عجیب چیز کہ ایک پوری بستی آباد ہے. کم و بیش اس بستی میں کم از کم 300-400 گھر تو ہوں گے، اور بعض عمارتیں تو ایسی ہیں جو بالکل فلیٹ نما ہیں، فلیٹ بنے ہوئے ہیں، لیکن وہاں رہتا کوئی بھی نہیں ہے. اچھا. اب اس کے حوالے سے ہمارے پاس ایک پیکیج ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیارا مدنی گلدستہ حضرت ہود علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار مبارک بھی اس میں موجود ہے، وہ آپ نے دیکھنا ہے، اور بہت غور سے دیکھنے والا مدنی گلدستہ ہے. اور اس کی ایک خاصیت بھی ہے جو شاید آپ نے پہلے نہ سنی ہو. مفتی صاحب نے کچھ گفتگو مدنی پھول بھی عطا فرمائے ہیں اس مدنی گلدستے کے اندر، بغور آپ نے دیکھنا ہے. اور آئیے چلتے ہیں اس بہت ہی پیارے مدنی گلدستے کی طرف. میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میں اس وقت ایک بستی میں موجود ہوں. بستیاں تو بہت ساری ہوتی ہیں، اور آپ بھی بہت ساری بستیوں میں گزرے ہوں گے. بہت ساری بستیوں سے آپ گزر کر گئے ہوں گے، آپ نے گھر دیکھے ہوں گے، گھروں کے دروازے دیکھے ہوں گے، لیکن آپ نے آج تک کوئی ایسی بستی نہیں دیکھی ہوگی جس میں کوئی شخص آباد نہ ہو. جی ہاں، میرے پیچھے جو گھر آپ کو نظر آ رہے ہیں، کچھ کچے گھر ہیں، کچھ پکے گھر ہیں، کچھ ڈبل اسٹوری ہیں پکے بنے ہوئے، پیچھے کچھ فلیٹ نما گھر بھی موجود ہیں. بستی تو ہے، گھر تو ہیں، گلیاں تو ہیں، لیکن اس وقت ان گھروں میں کوئی بھی آباد نہیں ہے. وضو خانہ بھی موجود ہے، نماز کی جگہ بھی موجود ہے، ہم نے بھی وضو کیا ہے، پانی بھی تازہ تھا، باتھ روم بھی موجود ہیں، لیکن اس بستی میں کوئی نہیں رہتا. یہ بستی ایسی بستی ہے جو سال میں صرف 3 دن کے لیے آباد ہوتی ہے. ہم موجود ہیں ملک یمن میں، اور تریم ایک شہر ہے ملک یمن کا، اس سے مزید 1 گھنٹے کی مسافت پر ہم آئے ہیں. لگ بھگ 100 کلومیٹر یا اس سے زیادہ تو ہوگا، تقریباً 1 گھنٹہ میں لگا ہے آنے میں. اور ہم جہاں پہنچے ہیں یہ ایک مبارک سرزمین ہے، اور یہاں نبی اللہ ہود علی نبینا علیہ السلام کا مزار پرانوار ہے. یہ بستی بتا رہی ہے کہ جب ان کا عرس آتا ہے تو یہ بستی بھر جاتی ہے، محلے آباد ہو جاتے ہیں، جو مصلے بنائے ہوئے نماز کے وہ رباط میں تبدیل ہو جاتے ہیں، یعنی درسگاہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں. اور بڑا ہی عجیب بتایا گیا ہے کہ اس بستی کا منظر ہوتا ہے. اعلان ہوتا ہے کہ ظہر میں فلاں عالم کا بیان ہے تو پوری بستی والے اس عالم کے پاس چلے جاتے ہیں، اس کا بیان سنتے ہیں. عصر میں فلاں عالم کا بیان ہے، اس کے پاس پوری بستی والے جاتے ہیں، وہاں اس کا بیان سنتے ہیں. اس پورے عرس کے اندر کوئی خاتون نہیں آتی، کوئی کھیل تماشے نہیں ہوتے، اذکار ہوتے ہیں، علماء اہل سنت کے بیانات ہوتے ہیں. دنیا بھر سے خاص طور پر عرب علماء یہاں تشریف لاتے ہیں، اپنے روحانی فیوز کو عام کرتے ہیں، روحانی فیوز کو بانٹتے ہیں. 3 دن ذکر، اذکار، وظائف، درود و سلام، حضرت نبی اللہ ہود علی نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ، استمداد، ان کے وسیلے سے دعا، یہ امور چل رہے ہوتے ہیں. جو مزار پرانوار ہے یہ حضرت ہود علی نبینا علیہ السلام کا مزار ہے. شعبان کے مہینے میں ہر سال ان کا عرس منایا جاتا ہے، ان کی یاد منائی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیوز کو عام کرے، آمین. اللہ تعالیٰ کا ہر نبی معظم ہے، مکرم ہے، شان والا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی شان میں، منزل میں، رفعت میں، مقام میں، قرب میں روز بروز مزید اضافہ فرمائے، اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے بھی مقام، مرتبے، بلندی میں، رفعت میں، شان میں مزید اضافہ فرمائے، اور کروڑا کروڑ رحمتیں نازل ہوں اللہ تعالیٰ کے ہر نبی علیہ السلام پر، بالخصوص ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ.
मुक़द्दसा खास बात यह है कि इस पूरी बस्ती में जब ये आबाद होती है जी एक भी औरत नहीं आती, क्या बात है, क्या बात है, क्या ना कोई जो है वो खेल तमाशे होते हैं ना कुछ और होता है। और जो तालीमात है अहले सुन्नत की मज़ारात के ताल्लुक़ से, उन तालीमात के तरीके पर जो है वो उर्स मुनक़िद होता है।